مسلمانوں کے حقوق میں 6 حقوق جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان میں سے پہلا حق تو سلام تھا، اور دوسرا حق جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ وہ یجیبہ اذا دعاہ، ارشاد فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ دعوت کے قبول کرنے کے کچھ درجات ہیں۔ کبھی دعوت کا قبول کرنا فرض ہو جاتا ہے، جیسے کوئی صلح کی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ صلح کر لیں اور اس معاملے پر غور کر لیں، تو اگر اللہ کی معصیت اور نافرمانی اس میں نہ ہو تو اس دعوت کو قبول کرنا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ نے امن کو ترجیح دی ہے، صلح کو ترجیح دی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بس صلح خیر، اور لوگوں صلح کرنے میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں خیر ہے۔ اور اسی طرح کبھی کوئی دعوت دیتا ہے کھانے کی اور رشتہ داری ہے، تعلق ہے بہت قریب کا، تو ان کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور کوئی آدمی دعوت دیتا ہے معاذ اللہ جس میں خدا کی نافرمانی ہے، شراب ہے، ایسی چیز ہے، تو اس دعوت کا رد کر دینا ضروری ہے، واجب ہے کہ اس دعوت کو قبول نہ کرے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو اس کی دعوت پہ جائے، یہ عام لفظ ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کھانے کی دعوت، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کی جائے۔ جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت تاکید فرمائی، اور شریعت نے اس کے آداب متعین کیے ہیں کہ کیسی دعوت کو قبول کیا جائے اور کس وقت قبول کیا جائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعی فلم یجب، جس آدمی کو کسی نے دعوت دی اور اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی نافرمانی کی۔ یہ تو ایک پہلو ہے کہ لوگ محبت کی وجہ سے دعوت دیتے ہیں، کھانے پہ بلاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کھانا تو ایک بہانہ ہے، دعوت ایک بہانہ ہے، اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مل بیٹھا جائے، دوستوں میں ایک دوسرے سے تعلق بڑھایا جائے۔ ان سب چیزوں کی شریعت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سا مومن اچھا ہے؟ وہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی ایذا اور تکلیف پر صبر کرتا ہے، یا وہ مومن اچھا ہے جو الگ رہتا ہے سب سے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کو زیادہ اچھا ارشاد فرمایا جو مومن لوگوں سے ملے جلے اور ان کی تکلیف، ایذا اور تنگی کو برداشت کرے۔ ہاں البتہ وہ انسان جس کو اپنے متعلق پتا ہو کہ مجھ سے شر پہنچے گا لوگوں کو، میں اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ سکتا، ضرور کچھ نہ کچھ غلط بات کر دوں گا، جس کو پتا ہو کہ میں مشورہ دینے کا اچھا نہیں ہوں، احمق آدمی ہوں، اور مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، جس انسان کو پتا ہو کہ میں نا تجربہ کار ہوں، اس انسان کو چاہیے کہ لوگوں کو اپنے مشورے سے محفوظ رکھے، حتیٰ کہ اپنے شر سے لوگوں کو نہیں بچا سکتا تو لوگوں سے مت ملے۔ قرآن کریم میں دیکھیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے پیسے کے متعلق
مال کے متعلق کہ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالی نے اس پیسے کو تمہارے زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی پیسہ ہے تو زندگی قائم ہے، اور پیسہ نہ رہے تو انسان بڑی تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیسے سے انسانی زندگی چلتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ نفرت کے قابل چیز ہے، وہ بات درست نہیں کرتے۔ یہ کہو کہ پیسے کی محبت نہ ہو، یہ مت کہو کہ پیسہ ہی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے عقلوں کو اپنا مال مت پکڑا دو۔ اللَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ تعالی نے تمہاری گزر اوقات کا سبب بنایا اس مال کو۔ اس آیت کریمہ میں اصل میں تو یہ کہا گیا کہ کسی انسان کا کوئی عزیز انتقال کر جائے اور یہ انسان ان یتیم بچوں کے امور کا وارث ہو، مالک کو، اور اس کی یہ ذمہ داری ہو کہ جو کچھ مرحوم نے چھوڑا ہے اس کی اولاد تک صحیح پہنچے، تو اللہ تعالی نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ یتیموں کے مال کو بالکل ہڑپ نہ کرنا، اور پیسے کے احکامات میں اللہ نے بڑی اہمیت دی۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو، اپنی بیویوں کو خوشی سے ان کا حق مہر دو۔ حق مہر دیں گے اور ایسے جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان پہ، 2 لاکھ حق مہر، 5 لاکھ حق مہر، تو حق مہر جو تھا یہ لکھوائے اتنا کیوں تھا کہ اس کی ادائیگی کے وقت دل میں خفگی آئے اور اندر سے نیت خراب ہو اور دل کڑھے کہ آخر کون سی ایسی مشکل ہے کہ میں 5 لاکھ دے رہا ہوں، 1 لاکھ دے رہا ہوں۔ بھئی لکھوائیے اتنا جتنا آپ دے سکیں، کسی نے مجبور نہیں کیا، عورت کا حق بنتا ہے۔ اگر عورت اپنا حق مہر کم نہ رکھے اور زیادہ رکھنا چاہے اور یہ ادا نہیں کر سکتا تو چھوڑ دے، کہیں اور رشتہ کر لے۔ رشتہ بھی وہیں کرنا ہے، شادی بھی وہیں کرنی ہے، اور حق مہر دیتے ہوئے جان جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پارے میں سورہ نساء میں فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو خوشی سے، دل کی خوشی سے ان کے حق مہر ادا کیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور دیکھو اگر وہ اپنی خوشی سے کوئی چیز چھوڑ دیتی ہیں، حق مہر کا کچھ حصہ، یا تمہیں واپس کر دیتی ہیں، تو وہ بہت خوشی کے ساتھ تم بھی استعمال کر سکتے ہو۔ 2 لاکھ حق مہر دینا پڑا اس وقت تو جیسے مشکل اور مصیبت، پہاڑ طوفان ٹوٹ پڑا، اور وہی 2 لاکھ واپس اگر عورت کر دے تو پھر دنیا میں اس جیسی کوئی نہیں۔ اور اگر وہ رکھ لے اور کہیں اپنے والدین کو دے دے اور پتہ چل جائے تو وہ پھر تو اس توہ میں اور تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس کی زندگی اجیرن کریں اور تانے دیں اور اسے سکھائیں کہ وہ حق مہر کی رقم کہاں گئی۔ ہمارے معاشرے میں شریعت کے احکامات سے اتنی لا تعلقی ہے کہ اس حق مہر کی رقم کو لوگ کوئی شریعت کا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ میت کی وراثت جب تقسیم کی جائے تو سب سے پہلے قوی دین، بہت بڑا قرض اس کا حق مہر ہے، بیوی سے پوچھا جائے گا کہ بھئی حق مہر کا کیا ہوا، اگر اس نے نہیں دیا تھا تو سب سے پہلے تو وراثت میں وہ حصہ الگ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے یتیموں کا کہا، اللہ نے فرمایا ہے کہ مت پکڑاؤ اپنے مال ان بے وقوفوں کو، یعنی بے عقلوں کو۔ بے وقوف اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی عیب ہے، یہاں اس معنی میں ہے کہ اس کو سمجھداری نہیں ہے۔ الذی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس
پیسے کو تمہارے گزر اوقات اور معیشت کا سبب بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اپنے یتیم بچوں کو، یتیم پوتوں کو اس پیسے میں سے کھلاؤ. وَاكْسُوهُمْ، انہیں پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان بچوں سے عقل کے مطابق معقول بات کرو کہ بیٹے آپ کا جو مال خرچ کر رہے ہیں یہ آپ ہی کا ہے. تو لڑکا بے عقل ہے، اس کا مال اس کے ہاتھ میں دینے سے اللہ نے منع فرما دیا. بس اسی طرح بہت سے لوگ مل جائیں گے جو اپنے پیسے کو انویسٹمنٹ کے نام پر کسی کو دے دیتے ہیں اور اس کو کوئی تجارت کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ آتا نہیں اور پیسہ برباد ہو جاتا ہے، پھر روتے پھرتے ہیں کہ کیا ہو گیا. تو شریعت نے منع کیا اس بات سے کہ کوئی آدمی پیسے کو، مال کو ضائع کر دے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ یہ مال زندگی کا سبب ہے. اس لیے جو دعوت کا ذکر کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی دعوت دے تو جاؤ، تو آدمی پیسے کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. ایک آدمی وہ جانتا ہے کہ میں معیشت کے باب میں، پیسے کے باب میں، تجارت کے باب میں لوگوں کے پیسے کو برباد کر دوں گا، مجھے تجربہ نہیں ہے، اس کا تو مشورہ بھی مت دے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں کارخانہ لگا لوں، اب یہ اس کو مشورہ دینے چل پڑے کہ ضرور لگا لیجئے. بھائی آپ کو کیا معلوم ہے کارخانہ لگانا بھی ہے یا نہیں لگانا، کتنی رقم اس میں پڑتی ہے، نہ کرے ایسے. لڑکے نے دکان کھولنی ہے، اسے مارکیٹ کا بھاؤ تاؤ پتا ہے، وہ بھی اپنی فرما برداری اور نیکی کی وجہ سے آ کے ماں سے مشورہ کرے گا کہ دکان کھولوں یا نہ کھولوں. ارے بھائی والدہ کو کیا پتا، وہ گھر میں رہنے والی باپردہ عورت ہے، اسے کیا معلوم زندگی میں کیا ہوتا ہے اور باہر کے حالات کیا ہیں، اس سے کیا مشورہ کرنا ہے. اور ماں بھی مشورہ دینے بیٹھ جائے گی کہ بالکل نہ کرنا، ہاں ہاں ضرور کر لو. وہ کرے گا اور رقم ڈبو دے گا. اس لیے جب آدمی کو پتا ہو کہ میری حماقت سے کسی کا نقصان ہو جائے گا اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگوں میں بیٹھ سکوں یا لوگوں کو مشورہ دے سکوں، مت بولے، مت لوگوں کو اپنے شر میں مبتلا کرے، نہ کرے ایسے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں سے ملے، ان کی ایذا اور تکلیف پر صبر کرے، یہ زیادہ اچھا ہے. ایسی جب دعوت ہوتی ہے، دوست ملتے ہیں، تو بعض اوقات کوئی کسی کی ناگواری کا بھی سبب بن جاتا ہے. شریعت نے بتایا ہے کہ اس پہ صبر کر لیا جائے. یہی صورتحال دعوت کی ہے کہ دونوں اطراف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دیا. ایک طرف تو یہ فرما دیا کہ جب دعوت کی جائے تو وہاں جاؤ، اور جو نہیں جاتا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے. اور دوسری طرف یہ فرما دیا کہ جو آدمی بغیر بلائے دعوت میں چلا جاتا ہے، بن بلائے، تو وہ داخل تو ایسے ہوتا ہے اس دسترخوان پہ، اس گھر میں جیسے چور ہو، اور نکلتے وقت ڈاکو ہوتا ہے. چور اور ڈاکو کیوں فرمایا؟ اسی گھر والے نے بلایا نہیں تھا، کیوں چلا گیا؟ نہیں جانا چاہیے. شریعت اس سے بتاتی ہے، ادب متعین کرتی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کسی کے گھر میں جائیں تم سے پوچھ لیا جائے کہ ہم آپ کے گھر آئیں یا نہ آئیں، وقت طے کر لیا جائے. اور ہمارے دور میں اس وقت کا طے کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی کمانے لگ گئی ہیں، گھر سے باہر جاتی ہیں، اور مہنگائی زیادہ ہو گئی. بہت سے اسباب اور بہت سے وجوہ ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. اب منہ اٹھائے کسی کے گھر چلے جانا، پتہ نہیں ان بیچاروں کے سونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، وہ آنا بھی پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سب چیزوں کا خیال رکھ کے جانا چاہیے. تو جہاں دعوت ہے وہاں بن بلائے چلا گیا.
یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب وہ جاتا ہے تو ڈاکو ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو کھائے پیے گا نا. وہاں منع فرما دیا کہ ایسے نہ کرو. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو روایت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کے معاملے میں کیا طریقہ تھا، اور کہتے ہیں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں آیا تو اندازہ ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھوک کے اثرات ہیں. نہیں، بات الٹی ہو گئی. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو ہم لوگوں نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا اور احساس ہوا کہ بھوک کے اثرات ہیں. تو جلدی سے میں گیا اور اپنے غلام سے میں نے کہا کہ جانور ذبح کرو اور 5 آدمیوں کے لیے کھانا تیار کرو، جلدی کرو. پھر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ بٹھایا اور جو 4 آدمی اور تھے آپ کے ساتھ ان کو بھی بٹھایا، اور اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور آدمی آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اس دروازے پہ تھے. تو آپ نے بھی اس آدمی کو دیکھ لیا اور آپ نے ہم گھر والوں سے کہا کہ دیکھو بھئی یہ ایک اور آدمی آ گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اسے اپنے ساتھ بٹھا لیں، اور اگر نہیں تو یہ واپس چلا جائے. کتنا ادب، کتنا طریقہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلف زندگی کا. یہ ممکن ہے 5 آدمیوں کے لیے کھانا پکائے یا 4 کے لیے پکایا ہو، اتنی گنجائش ہو کہ چلو 5 کو پورا ہو جائے گا، اب 6 آ گیا ہے تو اور زیادہ کھانا ہوگا نہیں، یہ بیچارے دقت میں پڑ جائیں گے. ممکن ہے اس آنے والے کو یہ پہچانتے ہو اور یہ نہ چاہتے ہو کہ گھر میں داخل ہو، تو پھر ان سارے خدشات کو رد کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا کہ اگر ہماری اجازت ہو تو آئے، ورنہ یہ لوٹ جائے. تو کہتے ہیں ہم نے اجازت دی. صحیح بخاری میں یہ روایت آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا کہ آدمی جب کسی کے گھر جائے، دعوت ہو، تو وہ سوچ لے کہ اسے کس طرح کا رویہ وہاں رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان آتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کے یہاں جاتے تھے، آداب اور طریقے بتاتے تھے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کے ساتھ اس چیز کو نبھانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس سے فرمایا، اور بات کیا تھی کہ ایک صاحب حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان کے ساتھ کوئی خاتون بھی تھی. یا تو یہ اس وقت کا ذکر ہے اور یا پھر یہ حدیث اس وقت کی ہے جب پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی. تو صاحب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی اور کھانا کھانے لگے سب لوگ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مہمان کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ مہمان اکیلا کھاتے ہوئے شرما جاتا ہے. منع کرتی ہے اس سے طریقہ اور ادب سکھایا کہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کا اصول اور طریقہ کیا ہے. بہت فضیلت بیان کی ہے
بہت زیادہ کہ آدمی کے ہاں مہمان آئیں اور آدمی ان کی قدر کرے اور آدمی ان کے لیے اپنے دل کو وسیع رکھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں آدمی کے گھر کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ تو یعنی مراد یہ ہے کہ وہ ہے جو ہم اپنے مال سے ادا کرتے ہیں، اور ایک زکوٰۃ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر کی چیزوں سے ادا کرتا ہے. اس زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ناپاک چیز ہے. ایک تو وہ زکوٰۃ ہے نا جو مال وغیرہ سے دی جاتی ہے، جو فرض ہوتی ہے، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مال کا میل کچیل ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے گھر میں کھانا پینا. ارشاد فرمایا اس کی بھی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجیے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ گھر میں اپنے مہمانوں کا یہ حصہ رکھا کرو، یعنی اس پہ اللہ کی طرف سے تمہیں ثواب ملے گا. اور اتنا زیادہ اپنے مہمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ایک جگہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ حدیث ذکر کی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے کسی بھائی کو کھانا کھلا دوں یہ زیادہ بڑی نیکی ہے بجائے اس کے کہ میں اس کو 1 روپیہ دے دوں، 1 درہم دے دوں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر اپنے بھائی کو 1 درہم 1 دینار دے دوں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے نزدیک، بجائے اس کے کہ میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر باہر 10 دینار دے دوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بھائی کو 10 دینار دے دوں تو یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں بازار جا کر ایک غلام خرید کے آزاد کر دوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں آدمی کی رشتہ داری ہوتی ہے وہاں آدمی دیکھے کہ رشتہ داروں کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کو مال کو ترجیح دی. وجہ اس کی یہ ہے کہ مال ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیتا ہے، اور جس آدمی کے پاس ہوتا ہے بس وہی جانتا ہے کہ اس پیسے کو کہاں اور کیسے خرچ کرنا. اس لیے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی غریب کے حوالے نقد رقم کر دے اور نقد اسے دے دے، وہ جہاں چاہے خرچ کر دے. پھر اس نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، حتیٰ کہ فرمایا کہ 10 روپے جو میں اپنے بھائی کو دے دوں گھر میں وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں باہر جاؤں اور ایک غلام کو آزاد کر دوں. کیونکہ رشتہ دار جو ایک دوسرے کا آپس میں خیال رکھیں گے تو معاشرہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہیں گے اور ان کے تعلقات اچھے رہیں گے. اور جب لوگ ایک دوسرے کو برا کہنے لگیں گے اور جب لوگ ایک دوسرے کی برائی کرنے لگیں گے اور رشتہ داروں میں لڑائیاں پڑ جائیں گی، یہ سب چیزیں ہوں گی، تو پھر اس کے بعد کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو معاشرے کو انتشار سے باز رکھ سکے. بھائی آپس میں لڑ لیں گے اور اس خاندان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی اولادیں جب بڑی ہوں گی 20 سال بعد 25 برس کے بعد تو اب رشتوں کے دونوں طرف کے مسائل ہو جائیں گے، باہر رشتے تلاش کرتے پھریں گے، پھر باہر جا کر طلاق اور کس چیز کی نوبت آ جاتی ہے. جبکہ اگر زبان پہ تھوڑا سا قابو رکھا ہوتا عورتوں نے اور مردوں نے غصے پہ تو یہ علیحدگی کی نوبت نہ آتی، اگلی نسل میں بھائی چارہ قائم رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رہتا.
لیکن اچھی طرح لڑ کے ان تعلقات کو توڑ کے خراب کر کے پھر خیال آتا ہے 20 برس کے بعد کہ اب کیا کریں رشتوں کا، تو 20 برس پہلے جو بیج بویا تھا کانٹوں کا، اب اس کا پھل دیکھ لو، کانٹے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا یہ زیادہ اچھا فرمایا، لیکن کھانا کھلانا لوگوں کو یہ خود اپنی جگہ پر بہت نیکی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کی وفات سے پہلے ان کے پاس پہنچے، غالباً عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ تھے، اور عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت بالکل قریب لگ گیا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بات چیت شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ما ترون فی حالی، میری حالت دیکھتے ہو، کیا ہوگا اللہ کے یہاں؟ ظاہر ہے کہ جب وفات ہو رہی ہو اور اب قبر میں اکیلے رہنا ہے اور صرف اللہ ہی ہے جس کے در پہ اور جس کے پاس پہنچ کے اب ساری زندگی کا حساب وہاں دینا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ اس جہان کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے اور اللہ کے ہاں میں نے کیا جواب دینا۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور کہا کہ ما ترون فی حالی، میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میرا کیسا حال ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو بہت اچھی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہی، اور وہ تو کہتے بھی اچھی باتیں تھے۔ انہوں نے کہا عبداللہ آپ کے بارے میں کوئی شک ہمیں تو نہیں ہے اس بات میں کہ بالکل تم بخشے ہوئے ہو، تو ہمیں کوئی شک نہیں تمہاری نجات میں۔ کیوں؟ قد کنت تقرأ الضیف، آپ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے کیا نیکی گنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، دو نیکیاں۔ ایک تو کہا آپ اپنے مہمانوں کی بڑی عزت کرتے تھے، اور دوسری یہ کہا کہ آپ میں یہ خوبی تھی کہ آپ ان لوگوں کی مدد کرتے تھے جن لوگوں کا آپ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا تھا۔ رشتہ داری میں مدد کرنے میں کسی انسان کے ذہن میں یہ بھی تو آ سکتا ہے کہ اچھا ہے کسی موقع پہ یہ احسان جتلا دوں گا، ذرا احسان کے تلے دبے رہیں۔ بہنوئی ہے، اس کے ساتھ زیادہ نیکی کرنی ہے تاکہ اسے بولنے کا موقع کبھی نہ ملے۔ سالہ ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو کہ گھر میں کہیں لڑائی ہو جائے تو آدمی بیوی کو تانا دے سکے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ تو میں یوں اچھی سلوک کرتا رہا ہوں۔ یہ سب نیت کی خرابیاں اور کھوٹ ہے دلوں کے، اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی جان پہچان کے دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی اور تعلق ہے، نہ اس کے کسی احسان کا بدلہ دینا ہے، محض اور محض اللہ کے لیے کسی کی مدد کر دینا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں تو تمہاری نجات کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تم تو ہمیشہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے رہے اور ان لوگوں کو دیتے رہے جن کے اور آپ کے درمیان کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پر دینا آتا ہو، واجب ہوتا ہو۔ تو مہمانوں کی عزت کرنا، انہیں کھانا کھلانا، ان کا خیال رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی تلقین کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے کھانا کھلانا لوگوں کو یہ کتنی بڑی نیکی کے کام۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جب تیسری مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وما کرامت الضیف یا رسول اللہ کے رسول مہمان کی عزت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کے لیے بندوبست کرو، یعنی کھانے پینے کا، رہائش کا، اس کے ٹھہرنے کا، اگر ہو سکے تو اس کی سواری کا۔ اور فرمایا 3 دن کے بعد جو کچھ بھی تم کرو گے فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وہ اس کے ساتھ مزید نیکی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ لفظ آئے کہ ارشاد فرمایا یہ اس کے ساتھ مزید نیکی ہے اور صدقہ ہے، یعنی 3 دن تک تو اس کا ایک طرح کا حق بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب مہمان آ جاتے ہیں، آدمی تکلف میں پڑ جائے، دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملتی ہیں کہ مہمان کے لیے تکلف کیا جائے اور مہمان کے لیے تکلف نہ بھی کیا جائے، دونوں روایات آتی ہیں۔ یا تو یہ کہیں کہ اس انسان پر جس کے ساتھ کوئی خاص قسم کی نسبت اور تعلق ہے، مہمان کی حیثیت کے مطابق تکلف کیا جائے، اور یا پھر اس کی تعبیر یہ کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دونوں چیزیں پائی جاتی تھی، تو آدمی پر کے لیے بڑی سہولت ہے کہ اگر وہ تکلف کرتا ہے اپنے مہمانوں کے لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کسی بھی صورت اپنے آپ کو قرض میں مبتلا نہ کرے۔ مہمان آ گئے اور گھر میں جو کچھ ہے بس ان کے سامنے رکھ دے، یہ نہ کرے کہ وہ دعوت کے لیے سامان خرید رہا ہے قرض پہ اور یہ قرض اس انسان کو ڈبو دے گا۔ یہ انسان اپنے رشتہ داروں اور اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو زیر بار کر لے۔ عقل اور شریعت دونوں اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے اور لوگ بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سامنے روٹی اور سرکہ رکھ دیا۔ تو اس کے جابر رضی اللہ عنہ کا کھاؤ، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا سرکہ کیا اچھا سالن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے کتنی بہترین بات کہی ہے اصول کی۔ ارشاد فرمایا انه هلاكم بالرجل ان يدخل عليه نفر من اخوانه، آدمی کی بربادی کے لیے، تباہ ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس کے گھر مہمان آ جائیں فَيَحْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ إِن يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، تو جو کچھ گھر میں اس وقت موجود ہے وہ ہچکچائے، شرمائے اس بات سے کہ کیسے یہ چیز ان کے سامنے رکھ دو۔ منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہ آدمی کسی خاص تکلف سے کام لے، بلکہ جو کچھ گھر میں ہے بس ان مہمانوں کے سامنے رکھ دے۔ یہ نہ کرے کہ انسان قرض لے لے اور اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈال دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے سادہ لوگ تھے اور اتنے زیادہ بے تکلف تھے، اور انہی کو دیکھ کر تابعین کا بھی یہ حال تھا۔ اور تابعین
میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا. سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے انہوں نے زیارت کی تھی. ان کے متعلق امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شعب الایمان میں کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا کھانے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور کبھی کبھی اپنے کسی شاگرد سے کہتے تھے کہ دیکھو اس چارپائی کے نیچے ایک برتن جو پڑا ہے اس میں کچھ ہے. ان کے شاگرد کہتے ہیں جب ہم نکالتے تھے تو اس میں سے کھجوریں ہوتی تھی برتن میں، تو فرماتے تھے یہ میں نے مہمانوں ہی کے لیے رکھی تھی، تم لوگوں کے لیے رکھی تھی، یہ لو. ایک اور تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر جاتے تھے تو وہ اپنے گھر سے شوربہ لا کے ہمارے سامنے رکھتے تھے، لیس فیہ لحم، جس میں کوئی بوٹی نہیں ہوتی تھی، بس کھاؤ، یہی ہے ہمارے گھر. اس لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ کوئی آدمی جو کچھ اس کے گھر میں ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ سامنے رکھنے میں تردد محسوس کرتا ہے تو بری بات ہے. اور یہ سب کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان آئے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے بکری ذبح کروائی. ہم دیکھ رہے تھے اور ہم یہ سمجھے کہ شاید ہمارے اکرام اور اعزاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی سے بات ہم سے ارشاد فرما دی. آپ نے فرمایا یہ گمان نہ کرنا کہ یہ بکری کچھ میں نے تمہارے لیے ذبح کروائی ہے، بلکہ ہمارے یہاں بکریاں ہوتی ہیں اور جب وہ 100 سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو جب 100 سے ایک بھی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ بڑھنے والی ایک بکری کو ذبح کرا دیتا ہوں. تو یہ ہم نے اپنے قاعدے اور طریقے کے مطابق اس کو ذبح کرنا ہی تھا کہ اس لیے ہم نے ذبح کرایا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی تصنع اور بناوٹ کو چھوڑ دے. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث سے یہ نتیجہ نکالا. اور دوسری یہ بات کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ سچ بولے بجائے اس کے کہ جھوٹ بولے. گھر میں سالن پکا ہوا تھا اور اچھے سے اچھا کھانا پکا لیا اپنے لیے، اب مہمان آ گئے تو اب مہمانوں کے سامنے رکھنا کہ مجھے تو اندازہ تھا کہ آپ تشریف لائیں گے اسی لیے آپ کے لیے یہ چیز پکائی ہے، یہ لیجیے نا. اب یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے. اسی طرح اس ذریعے سے اظہار کرنا کہ دوسرے پر ایک طرح کا احسان چڑھ جائے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آدمی کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ اس کے گھر میں اس وقت موجود ہے اپنے مہمانوں کے آنے پر اسے کم خیال کرے. شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، یہ بھی تابعین میں سے، کہ میں اور میرا ایک دوست تھا، ہم دونوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان ہوئے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے مقام کے آدمی تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق تو فرمایا تھا کہ منا اہل البیت، یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے. سلمان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا یہ تو ہم میں سے ہیں. تو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمارے سامنے
روٹی اور نمک رکھا کہ اسے کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دستور عام طور پر تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں کوئی کسی کے یہاں جاتا تھا تو اسے کھانے پینے کی کچھ چیز پوچھتے تھے، کھلاتے تھے، سامنے رکھتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے نا کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنانا، قبرستان مت بناؤ، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فرض نماز کے علاوہ نفل اور سنتیں جو ہیں یہ گھر میں پڑھ لیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جہاں جا کے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہارے یہاں آئے تو کھانے پینے کو کچھ پوچھ لیا کرو، ایسے نہ ہو جاؤ کہ جیسے کوئی آدمی قبرستان میں جاتا ہے تو مردہ ظاہر ہے کہ کیا پوچھے گا، کیا کھاؤ گے یا کیا پیو گے، تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صوفیہ نے اس کی یہ تشریح کی ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل ایسا ہی تھا، کوئی آتا تھا اس سے کھانے پینے کا پوچھتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے روٹی اور نمک ان کے سامنے رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اگر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیادہ تکلفات میں پڑھنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں تم دونوں کے آنے پہ اتنا خوش ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ تکلف کرتا۔ تو میرا جو دوست تھا اس نے کہا حضرت بہت اچھا ہے، روٹی اور نمک کھا لیں گے۔ پھر اس نے ایک جڑی بوٹی کا نام دیا، جیسے پودینہ سمجھ لیں، جیسے کھیرے، سلاد، تریں، ایسی چیز سمجھ لیں۔ اسے کہا اگر وہ بھی ہوتا نا ساتھ اس نمک کے تو بڑا اچھا ہوتا، یعنی کھیرے اور روٹی کھانی ہو تو نمک بھی ساتھ ہو، کھیرے بھی ہوں تو بہت اچھا ہوتا۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنی طہارت کا سامان، لوٹا پانی کا، وہ بھیجا دکاندار کے پاس اور کہا یہ رہن رکھ لو، فی الحال ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ سبزی بھیج دو۔ مراد یہ تھی کہ پیسے آ جائیں گے جب تو ہم پیسے دے کے یہ اپنا لوٹا چھڑا لیں گے، اور اگر پیسے نہیں آتے تو آپ اس لوٹے کو کبھی بیچ کر سبزی کی قیمت پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس نے بھیج دیا۔ تو انہوں نے وہ سلاد ہمارے سامنے رکھ دیا، ہم نے جب کھا لیا تو میرا یہ دوست جو بہت بولتا تھا، جس نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ اگر سلاد ہوتا، تو اس نے کھانے کے بعد دعا مانگی اور اس نے کہا اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جو کچھ نعمتیں اس نے دی ہیں اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قناعت کی دولت دی ہے، یعنی ہم کوئی لالچ نہیں کرتے، بس جو کچھ مل گیا ہے کھا لیا، الحمدللہ، اللہ کا بڑا انعام، بڑی خوشی کی بات ہے، اور بہت شکر ہے کہ جو کچھ میسر آیا بس کھا لیا۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ یہ سن رہے تھے تو انہوں نے فرمایا لو قنعت بما رزقت، اگر تم اتنا ہی زیادہ قناعت کرنے والے اور جو مل گیا سو کھا لیا ایسے ہی شخص ہوتے تو میرا لوٹا اس وقت سبزی بیچنے والے کی دکان پہ نہ پڑا ہوا ہوتا۔ انہوں نے اس لیے یہ فرمایا کہ ادب اور طریقہ سکھایا کہ آدمی جب کسی کے گھر جائے تو خام خواہ کی فرمائشیں نہ کرنے لگے، جو فرمائش گھر والے کے لیے پوری کرنی دشوار ہو۔ ایک تو ان کا لوٹا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہو گئی کہ دعویٰ ہے قناعت کا کہ اللہ کا شکر ہے جو مل گیا سو کھا لیا۔ اور سلمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایسا ہی تھا کہ لوٹے کی بھی کوئی قدر و قیمت تھی،
لوگ اس کو رہن میں رکھ لیتے تھے، سبزی مل جاتی تھی، کوئی اور چیز مل جاتی تھی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو اندازہ ہوتا حضرت کو کہ ہر جگہ لوٹے ہی لوٹے، اور ان لوٹوں کی کیا وقت ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی کہ مت تکلف میں پڑو۔ انسان اپنی بہت سی صلاحیتیں اسی میں ضائع کر لیتا ہے تکلف میں پڑ کے۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر تابعین میں سے تھے، وہ کہتے تھے 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے انتظار نہیں کیا جاتا۔ یہ بات انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنی ہوگی، اور یا پھر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی صحابہ رضی اللہ عنہ نے، اور پھر ان تک وہ بات پہنچی ہوگی۔ انہوں نے کہا ایک تو جنازہ جب اٹھانے والے مل جائیں تو پھر اس کے بعد گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، یعنی میت کے انتقال کے فوراً بعد اسے غسل دے کر بس اتنا ہی انتظار کیا جا سکتا ہے کہ جتنی دیر میں قبر کی تیاری ہو جائے اور اسے قبر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور لڑکی جب اس کا رشتہ اچھا مل جائے، ایک جگہ لفظ آیا ہے کہ بیوہ جب اس کا رشتہ اچھا مل جائے تو فوراً شادی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور کہتے تھے تیسری چیز مہمان ہے، اذا نزل بہ، جب وہ آ جائے تو پھر انسان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ گھر میں ہے لا کر اس کے سامنے رکھ دو، خود بھی کھاؤ اسے بھی کھلاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ انسان کے ہلاک ہونے کو بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ گھر میں ہے اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنے میں اسے تکلف محسوس کرے، بلا تکلف جو چیز ہے لوگوں کے سامنے رکھ دے، مہمانوں کے سامنے رکھ دے، اپنے آپ کو غیر ضروری طور پہ ان چیزوں میں مبتلا نہ کرے۔ اور دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَحَلَاكُمْ بِالْقَوْمِ إِنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ، اور لوگوں کی تباہی کے لیے بس اتنا بھی کافی ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے چیز رکھی جائے اسے وہ کم درجے کی چیز محسوس کریں۔ یہ تو برس پہ ہی عام پایا جاتا ہے، لوگوں کے گھر جانا، ان کا کھانا بھی کھانا، اور پھر واپسی پر ان کے کھانے پر تبصرہ بھی کرنا۔ بس اس گھر والے کا قدم اپنے گھر واپس ہوا اور جوں ہی دروازہ بند ہوا آنکھوں سے آنکھیں ملی اور ہنس پڑے کہ یعنی یہ بھی کوئی کھانا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی اور فوراً تنقید شروع ہوئی کہ دیکھا تم نے، ارے ان کے گھر کا کھانا تو ایسے ہی تھا، یہ بریانی یہ کہاں پکانی آتی ہے انہیں، گوشت کا تو خام کا تکلف ہی کیا، اس سے تو اچھا تھا کہ ساتھ ہوٹل سے منگا لیتے۔ ارے بھئی ان کا کھانا کھا کے ایسی طبیعت میں مطلاحت ہو رہی ہے کیا بتائیں، لیکن کیا کریں، جھک ماری، کھانا کیا کھایا، زہر کھایا۔ یہ سارے جملے دوسروں کے مال اور دوسروں کے پیسے اور دوسروں کا کھانا کھا لینے کے بعد ان کے متعلق کہے جاتے ہیں۔ چائے کیا پکائی، یہ کوئی چائے تھی، یہ تو جیسے برتن دھلے ہوئے ہوں، جیسے کپڑے دھو کے اس کا پانی پلا دیں۔ ان کے ہاں تو جب آؤ جب بھی دال ہی پکتی ہے۔ یہ سب فکرے آج کہنے آسان ہیں، لیکن جس دن خدا کے ہاں گناہ انسان دیکھے گا نا، اس دن پتا چلے گا کہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، دوسرے کی معذوری سمجھتا کہ چائے پکانی نہیں آتی یا پکانی تو آتی ہے لیکن ان کے ہاں اچھا دودھ نہیں تھا، نہیں خرید سکتے یہ لوگ، اور پھر
اس پہ ترا یہ غرور یہ کہ ہم کسی کے کھانے کے بھوکے تھوڑے ہی ہیں، ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے. یہ سب پتہ چلے گا جب اللہ کے ہاں پہنچ کے کچے چٹے کھلیں گے اور خدا پوچھے گا کہ دوسروں کے ہاں کھا کر پھر اس پر یہ تبصرے کیوں کیے. ہلاکم بالقوم یحتقروا ما قدم الیہم. اور لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے جملہ بس کافی ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے رکھا جائے وہ اسے اپنے لیے حقیر جانے. اللہ نے دیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت نصیب میں یہی لکھا تھا. یہ خدا کی تقدیر پر بھی تو اعتراض ہے، خدا کی تقسیم پہ بھی تو اعتراض ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس بات سے کہ لوگ کسی کے ہاں جائیں اور کچھ کھائیں اور پھر اس کے بعد اس کے کھانے پر ایسا تبصرہ کریں کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا محسوس نہ کرے. اور دوسرا پہلو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر کوئی کسی کے لیے کچھ تکلف کر لے، 19-20 کا فرق کر لے، کوئی اچھی چیز پکا دے کسی کے آنے پہ، اس کی بھی اجازت دی. محبت ہے، تعلق ہے. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بیٹا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، بہن آ رہی ہے، اس کے دوست، اس کے عزیز آ رہے ہیں، اس کے رشتہ دار آ رہے ہیں، تو بھائی کہتے ہیں بہن آ رہی ہے، اچھا کھانا پکنا چاہیے. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اتنا آ رہا ہے، اس کے دوست آ رہے ہیں، اچھا کھانا پکنا چاہیے. اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی تکلف کر لے اور اچھا کھانا کسی کے لیے پکا دیں اور اچھی طرح ان کی ضیافت کر دیں، اس کی بھی اجازت دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اہتمام فرما لیتے تھے خود بھی. اس کی روایات بھی آئی ہے. اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اہتمام کر لیتے تھے. اوزاعی رحمت اللہ علیہ بڑے ائمہ میں سے تھے اور بہت بڑے تابعین میں سے تھے یا تبع تابعین میں سے تھے. بیروت میں اب بھی ان کا مزار ہے. وہ فرماتے تھے کہ جب مہمان آئیں تو سب سے پہلی بات ان کے ساتھ یہ کرو کہ خوشی سے ملو، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ. یہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ بھی تابعین میں سے، خواب کی تعبیر دینے میں امام تھے. ابراہیم ابن حبیب رحمت اللہ علیہ اپنے والد یعنی حبیب ابن شہید رحمت اللہ علیہ کی روایت بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایک دن سخت گرمی پڑ رہی تھی اور حبیب کہتے ہیں کہ میں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو میرے چہرے سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ تھکا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی خادمہ کو آواز دی اور فرمایا کہ ارے بھائی حبیب کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ. پھر بولے اور فرمایا حبیب آئے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ. حتیٰ قال ذالک مرارا، بار 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 یہ جملہ فرماتے رہے. میں نے کہا حضرت اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، اس تکلف کی ضرورت نہیں. انہوں نے پھر فرمایا کہ جلدی کرو، حبیب آئے ہیں کچھ کھانے کو لے آؤ. تو انہوں نے کھانے پینے کے لیے چیزیں رکھ دیں. محمد ابن سیرین رحمت اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ سب آپ کے لیے ہے. میں نے کہا حضرت میں اس لیے حاضر نہیں ہوا، میں تو آپ کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں نے کھانا کھانا شروع کیا تو بہت اچھا کھانا تھا تو میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. یہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا بار بار کہنا کہ ان کے لیے کچھ لے آؤ، ان کے لیے کچھ لے آؤ، اس کا مطلب ہے
کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کچھ تھوڑا بہت تکلف کر لیا جائے کوئی حرج نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے بھی تھا. اسی لیے ایک جگہ یہ آیا ہے، اگرچہ اس روایت کی اس حدیث کی جو سند ہے اس میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس گھر کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جس گھر میں لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا رہتا ہے. اور یہ تو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے جس میں زیادہ لوگوں کے ہاتھ پڑے. اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جتنی جلدی اونٹ کا کوہان کٹتا ہے، وہ خالص چربی ہوتی ہے نا، تو اس چربی میں چھری تیزی سے چل جاتی ہے. فرمایا جتنی جلدی وہ چھری تیزی سے چلتی ہے اس سے زیادہ جلدی تو خیر اس گھر کی طرف لپکتی ہے جس گھر میں مہمانوں کی عزت ہوتی ہے یا مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے. اگر یہ اہتمام منع ہوتا تو منع فرما دیتے. محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے تھے اور یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ عمرہ بنت حزم جو تھی رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، بہت اچھی چیزیں منگوائیں، پھر ایک بکری ذبح کرائی. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ کھانا کھلایا. پھر آپ نے فرمایا اچھا میں وضو کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز کے بعد وہ کہتی ہیں، عمرہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا بکری کا، تو آپ نے کھایا، پھر آپ بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے لیے وضو نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے تکلف کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلف کو قبول کیا. عمرہ بنت حزم یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو صاف کیا، جھاڑو دلوایا، پھر پانی کا چھڑکاؤ کیا، پھر ہم نے اپنے گھر میں خوشبو بسائی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کوئی تنگی کوئی تکلیف نہ محسوس کریں. صاف ستھرا گھر خوشبو سے بھرا ہوا اور آپ وہاں تشریف فرما. یہ سب چیزیں انہوں نے تکلف کے ساتھ کی، نہیں منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت بہت سی چیزوں میں ہمیں یہ اصول سکھاتی ہے کہ ہم تکلف میں نہ پڑیں. بس کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. اگر کر لیں تو کوئی اس پر اعتراض نہ کرے، اور اسی طرح اگر کوئی نہ کرے تو اس پر بھی اعتراض نہ کیا جائے. اسی طرح دوسروں کے گھر میں جا کے وضو کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ گوشت کھایا، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ فَأَكَلَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی. فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ مِنْ لَحْمِهَا، اور پھر نماز کے بعد میں نے گوشت پیش کیا. فَأَكَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گوشت کھایا اور پھر عصر کی نماز پڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں 2 مرتبہ اگر کوئی گوشت کھاتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا. اور ایک جگہ عمرہ بنت حزم رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بھی آتی ہے
کہ وہ کہتی ہیں ثم ذبحت لہ شاۃ، میں نے خود بکری ذبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اگر ذبح کریں تو ان پر پابندی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی جانور ذبح کرے، عورت کرے، اس حدیث سے اجازت ثابت ہوتی ہے، اور یہی ائمہ کا فتویٰ ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ میں نے بکری ذبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مطلب یہ کہ ذبح کروائی، تو دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر خاتون کوئی ذبح کرے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ عورتیں مرغی ذبح کر لیتی ہیں، بعض اوقات جانور ذبح کر لیتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ سب مہمانوں کے حقوق ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے رہے اور یہ چیزیں سیکھتے رہے۔ اسی لیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دوسرے کے حقوق بتلائے ہیں کہ کسی مسلمان کے کسی مسلمان پر کتنے حقوق بنتے ہیں، ان میں سے دوسری چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو تمہارے ہاں جب مہمان آ جائیں تو اس مہمان کی عزت کرو، اور یہاں پر یہ فرما دیا کہ جیبو اذا دعاہ، جب اسے بلایا جائے تو دعوت قبول کر لے۔ تو دعوت کا قبول کرنا یہ ان حقوق میں سے ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر رکھے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ دوسروں کا یہ حق ادا کرے۔